میڈیا کے دوست نے بات کی وہاں اس بات کی نشاندہی کی کہ مصطفیٰ کمال کھلے عام یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم لڑنے جھگڑنے میں ہم سے کوئی چیمپئن نہیں ہے, ہمارا 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لو, یہ کام ہم سب سے اچھا کرتے ہیں. اور بہت قسم کی تھریٹس دھمکیاں اس نے مچائیں, اور اس کا جو رویہ تھا, اس کا جو انداز تھا, میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کو روکیں. یہ شہر کے اندر افراتفری چاہتے ہیں, اس لیے کہ ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے شہر کے اندر وہ بہت خراب ہے. ان کو یقین ہے کہ اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک نشست نہیں جیت سکیں گے, لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان خراب ہو, یہاں لوگ خوفزدہ ہوں, ٹرن آؤٹ نہ ہو, تاکہ پولنگ اسٹیشن ان کے لیے آزاد ہو جائے, اور یہاں گھس کے جو بدماشی ان کو کرنی ہے وہ کریں. اپنا روایتی جو طریقہ ایم کیو ایم کا تھا یہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی طرف جا رہا ہے. ابھی آج صبح انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا, اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں خدا نخواستہ راہ کے ایجنٹ ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ فرشتہ ہے. میں یہاں صرف ایک ویڈیو ہے بہت چھوٹی سی, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سنیں بھی اور اس کو دکھائیں بھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرما رہے ہیں, اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر, اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو رونے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب 13 سالوں کے بعد پاکستان آتے ہیں. یہ تو صرف ایک کلپ ہے, ایسے بے شمار ہیں. جو شخص ثبوت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ اپنے موجودہ کنوینر کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ را کا ایجنٹ ہے, بھارتی پاسپورٹ پر ٹریول کیا, پاکستانی پاسپورٹ کو میڈیا کے سامنے پھاڑا, وہ آدمی آج ہم پہ الزام لگا رہا ہے. یہ پریشانی جو ان کو ہے, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کی ہے, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح پورے شہر میں بڑی تندہی کے ساتھ, اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ محنت کر رہے ہیں, جو ہماری کمپین چل رہی ہے وہ کسی بھی جماعت کے مقابلے میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل جس کو یہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے, وہ اس لیے کہ وہاں کسی کو سانس نہیں لینے دیتے تھے, جو سیاسی کارکن کسی اور جماعت کا آتا تھا اس کو مار دیتے تھے, بوریوں میں ڈال دیتے تھے, معذور کر دیتے تھے, تشدد کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا اس کو ایک جاگیر بنایا ہوا تھا. لیکن جب سے پچھلے کچھ برسوں میں شہر کا امن و امان بحال ہوا, ایم کیو ایم کی بدماشی ختم ہوئی, تو کراچی شہر کے وہ علاقے جہاں پر ایم کیو ایم کے علاوہ سیاست ممنوع تھی وہ ساری ختم ہوئی. کورنگی میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کچھ علاقوں میں, وہاں پر دیگر جماعتوں نے بھی اپنے پیر جمانا شروع کیے, اور یہ ایک اچھی بات تھی, لوگوں نے آزادی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کیے. لیکن اب چونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ صورتحال ان کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ دوبارہ سے الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خوفزدہ کریں, ماریں پیٹیں, دہشت پھیلائیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن کے اندر جس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. میں نے کہ خدا کے لیے کراچی کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے جو یہ چند واقعات میں نے آپ کو گنوائے اس سے پہلے, اس پر کارروائی کریں, اس کو روکیں. اگر آپ نہیں روکیں گے ان کو شے ملے گی, اور یہ اپنی روایتی دہشت گردی کے اوپر اتر آئیں گے, اور یہ چاہیں گے کہ شہر کے اندر پھر اس طرح سے لوگوں کی جانیں جائیں اور سب کچھ. میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, جو الزامات ہم پہ لگائے گئے کہ نگراں حکومت اس کل کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے ہائی کورٹ کے جج سے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں ملوث ہوں تو جو قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے چونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ واقعہ کیا گیا ہے, ہم پہ تھوپا جا رہا ہے, لہٰذا میرے کہنے سے, مصطفیٰ کمال کے کہنے سے کوئی چیز نہ ہونی چاہیے.
عدالتی تحقیقات ہوں, تمام جو شواہد ہیں اس کا مشاہدہ کیا جائے, جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا جائے, جو وٹنسز ہیں ان کو بلایا جائے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ کل کے اس واقعے کی ذمہ داری کس پر ہے. میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی اور کراچی شہر میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو مصطفیٰ کمال ہے. اس کی پچھلی کئی آپ 15 دن کی 20 دن کی پریس کانفرنس اٹھائیں, اس کی تقاریر اٹھائیں, سوائے پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے کے, دھمکیاں دینے کے وہ کوئی کام کر نہیں رہا. لہٰذا اگر ہمیں اس شہر میں امن قائم رکھنا ہے تو ہمیں کوئی سخت اقدامات اداروں کی طرف سے امیدیں کر لیں گے. ایک اور بڑی بات اس نے کی, اس نے کہا کہ مچھر کالونی میں 3 بندے ہمارے مار دیے اور ان کے چہروں پر برش مارے گئے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا فوری طور پر ایم کیو ایم کا رد عمل یہ آیا کہ قادر پٹیل کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے کروایا ہے. لیکن جو آدمی پکڑا گیا اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں تھا, وہ عوامی نیشنل پارٹی کا بندہ ہے. اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے بندے مارے ہیں, اس کے ثبوت موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, اس کا اپنا بیان موجود ہے, اور ان کا جھگڑا بھی کوئی زمینوں کا تھا اور سیاسی جھگڑا نہیں تھا. وہی کہانی آج دوبارہ مصطفیٰ کمال نے دہرائی ہے. سراب گھوٹ پہ ایک واقعہ ہوا تھا, انہوں نے کوئی ایک دفتر بنایا, وہاں پہ جھگڑا ہو گیا, اس میں بھی ایک آدمی مر گیا. جو آدمی وہاں مرا تھا اس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ اس کے لواحقین نے ایم کیو ایم کا جو اس وقت امیدوار ہے قومی اسمبلی کا, اس کے خلاف درخواست دی تھی کہ اس یہ قتل میں ملوث, اس پہ ایف آئی آر کرو. خیر وہ آقا خیل ایک ہی ٹرائب تھا, ہمیں نہیں پتا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بعد میں کیا انڈرسٹینڈنگ کی, صلح ہو گئی, مجھے نہیں پتا. لیکن جو شخص انتقال کر گیا تھا اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی نہیں تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تھا, پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق نہیں تھا. اگر ہوتا تو ہم کہیں جاتے, کوئی بیان دیتے, کوئی چیز کرتے. ہم نے تو بالکل اپنے آپ کو باہر رکھا اس لیے کہ ہمارا اس جھگڑے سے تعلق کوئی نہیں تھا. کل دوبارہ اس نے اسی سوراب گھوٹ کے واقعے کو دہرایا, اور وہ شخص جو انتقال کر گیا اس کو اپنا ورکر جو ہے بتا کے پھر وہ سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو طور طریقے ان کے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ ناظم آباد ایسا ہے کہ جیسے ہم بلاول ہاؤس پہ جھنڈا لگا دیں. وہ بھائی ناظم آباد کوئی گھر تھوڑی ہے, ناظم آباد کوئی ایک بلڈنگ تھوڑی ہے, ناظم آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے. اب تم یہ کہتے ہو کہ اس پورے علاقے میں کوئی سیاسی جماعت پرچم بھی نہ لگائے اس لیے کہ تمہاری جاگیر ہے. اپروچ دیکھیں آپ. ہاں اگر میں بہادر آباد پہ ان کا جو مرکز ہے اس پہ جا کے جھنڈا لگاؤں تو اعتراض جائز ہے, نہیں لگانا چاہیے. ان کا ہیڈ آفس ہے, ان کا دفتر ہے, ہمیں نہیں لگانا چاہیے. 90 ہے, ہمیں نہیں لگانا چاہیے. کوئی اور ان کے دفتر ہمیں نہیں لگانا چاہیے. لیکن پورے ناظم آباد کو بلاول ہاؤس سے کمپیئر کرنا کہ یہ بلاول ہاؤس ہے اور یہاں جھنڈا کیسے ہم یہ کوئی طریقہ, سوچ دیکھیں کہ وہ کسی ایسے علاقے میں جس کو یہ ماضی میں تصور کرتے تھے کہ ان کا علاقہ ہے, وہاں کوئی امیدوار یہ جرات کیسے کر سکتا ہے کہ اپنا بینر لگائے, اپنا جھنڈا لگائے, اپنی میٹنگ کرے, اپنا جلسہ کرے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا, ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی, لا انفورسمنٹ اداروں سے بھی, حکومت سے بھی, کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے, عدالتی تحقیقات کرائے اور اس کو کسی نتیجے پر پہنچائے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ایکچولی میں نے آج پریس کانفرنس تو کرنی تھی کسی اور ایشو پہ جو کل رؤوف صدیقی نے, عرفان مروت نے کی, لیکن چونکہ یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں زیادہ سنگین تھا تو میں نے اس پہ بات نہیں کی. لیکن میں اس پہ صرف مختصر بات کرتا ہوں. عرفان اللہ مروت اور رؤوف صدیقی صاحب کل بیٹھے, میرے تو پاس تو تفصیل بھی نہیں تھی, میں نے رات کو منگوائی ساری درخواستیں, پولنگ اسٹیشن کیا ہوا, کدھر ہوا, ساری منگوائی. دیکھیں انہوں نے کہا کہ 20 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ اچانک تبدیل ہو گئے. بالکل بھی اچانک تبدیل نہیں ہوئے. ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے TP2, آپ کو پتا ہوگا, جس پہ مصطفیٰ کمال نے آ کے لوگوں کو بٹھا دیا تھا. 2013 میں, یہ ریکارڈ کی بات ہے, 2013 میں جب رؤوف صدیقی اور عرفان اللہ مروت کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت جھگڑا ہوا, ایم کیو ایم نے کیا, فائرنگ کی, 5 لوگ زخمی ہوئے, گاڑیاں جلیں, فوج آئی, رینجرز آئی, FIR کٹی اس TP2 کے اندر. کیا ایم کیو ایم نے کہ TP2 تو بالکل بند علاقہ تھا, اس کے باہر محمود آباد ہے, یہ آپ کو پتا ہوگا نا, محمود آباد مین روڈ ہے. محمود آباد میں جو باہر رہنے والے لوگ تھے ان کے ووٹ بھی اندر کر دیے انہوں نے, تاکہ گیٹ بند کر دیں, کوئی ووٹ ہی نہ لے آئے, اندر جو کام کرنا ہے کریں.
تو یہ پہلے بھی ہوا، لوگوں نے درخواستیں دی کہ جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ووٹ باہر کر دیں، جو اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ووٹ اندر کر دیں، اور اندر بھی اس کو 2 حصوں میں کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور مناسب بات تھی کہ جو لوگ ادھر رہتے ہیں ان کا ادھر کر دیا، جو ادھر رہتے ہیں ان کا ادھر کر دیا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ایک اسکول تھا، اس ایک اسکول میں سارا TP2 بھی تھا اور باہر کے ووٹر بھی تھے، سارا وہ کر دو، یہ کیا انہوں نے۔ دوسرا، ہمارا چنیسر گوڈ کا ایک اسکول ہے بڑا مشہور، آپ کو پتہ ہے، آئے تھے بائی الیکشن میں، سارے لوگ وہاں آتے ہیں، بہت بڑا اسکول ہے۔ وہاں پر انہوں نے الیکشن کمیشن نے کوئی 15,000 سے زائد ووٹروں کو ڈال دیا ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی گیٹ ہے اس کا، اور پولنگ اسٹیشن بنا دیے۔ اب اس پہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن میں مختلف علاقوں کے پولنگ اسٹیشن مختلف علاقوں میں بنائے گئے تھے، آپ وہی بنا دیں۔ اب لیاقت اشرف کالونی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ محمود آباد کے ساتھ ہے، اور ہمارا اسکول چنیسر کوٹ میں، وہاں کے لوگوں نے درخواست دی کہ بھئی ہمارے ووٹ ادھر ہیں، ادھر اسکول ہے، ہمارا ووٹ ادھر کر دیں۔ ان کا ووٹ چلا گیا ان کے اپنے علاقے کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں، اس پہ کسی کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ پھر جو بتایا کہ میرے گھر کے قریب ہے، بھائی کیا کوئی پولنگ اسٹیشن اس لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کہ جی وہاں وہ سعید غنی کے گھر کے پاس ہے؟ بلدیاتی الیکشن میں وہ پولنگ اسٹیشن بنا تھا، اور کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک شکایت کسی مخالف کی طرف سے نہیں آئی کہ یہاں پر کسی نے کوئی گند کیا، کوئی بدماشی کی، کوئی دھاندلی کی ہے۔ وہاں رہنے والے لوگ جو اس کمیونٹی سینٹر کے ادھر رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، اگر ان کے ووٹ وہیں پر ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ خود کہتے ہیں، کل خود بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں ووٹر کو تو قریب ہونا چاہیے، ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا۔ یہ فارمولہ یہاں پہ اپلائی نہیں کرتا۔ یہاں پہ اگر ووٹر کے قریب پولنگ اسٹیشن آیا تو اعتراض کیا ہے کہ سعید غنی کے گھر کے قریب ہے، اس کو دور لے جاؤ۔ دوسری بات، ایک اعظم بستی کی انہوں نے بات کی۔ اعظم بستی میں ایک نارویجن اسکول تھا بڑا، وہاں 3 پولنگ اسٹیشن بنتے تھے، وہ اسکول ٹوٹ گیا ہے، اس کی دوبارہ سے تعمیر ہو رہی ہے، وہ زمین پہ اسکول ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب بھائی وہاں جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کو تو جانا ہے کہیں نہ کہیں۔ اب اگر الیکشن کمیشن وہ 3 پولنگ اسٹیشن الگ الگ کہیں لے کر گیا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں جا کر آپ دیکھیں، آپ جا کر اس کو وزٹ کریں کہ وہ کتنے کلومیٹر دور ہیں۔ وہ مثالیں دے رہا تھا، گلستان ہے جو، اور پتہ نہیں شارع فیصل کیا کیا۔ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ جہاں پولنگ اسٹیشن بنے ہیں وہ کتنے قریب ہیں ان کے۔ اگر کوئی 500 میٹر پہ ہے، 300 میٹر پہ ہے، اسی گلی کے اندر ہے، اگلی گلی کے اندر ہے، تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نارویجن اسکول کی 3 پولنگ ہیں، ماضی میں جیتا ہوں، مطلب وہاں زیادہ ووٹر میرے ہیں۔ اگر اعتراض کروں غلطی پر تو مجھے کرنا چاہیے۔ جب پولنگ اسٹیشن میں نے جیتی ہیں پہلے بھی، اور وہ تبدیل ہوئی ہیں، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو وجہ ہے اس کی، تو انہوں نے وجہ پر تبدیل کی ہیں۔ تو آپ خود جا کر اس کا جائزہ لیں اور کریں۔ لیکن کل کی ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ رونے دھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔